اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو بکر صدیق اولاد ابو بکر۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر۔ حضرت اسماء کی والدہ کا نام قتیلہ تھا اور مکہ معظمہ میں ہجرت نبوی سے 27 برس قبل پیدا ہوئیں۔ اسلام لانے والوں میں آپ کا شمار سابقون الاولون میں 18ویں نمبر پر ہوتا ہے۔ آپ کا نکاح حضرت زبیر بن عوام سے ہوا جو اصحاب مبشرہ میں سے ہیں۔ آپ رسول اللہ کے پھپھے زاد بھائی اور حضرت خدیجہ کے بھتیجے تھے۔ مدینہ کی طرف ہجرت کے وقت حضرت اسماء حاملہ تھیں اور قباء کے مقام پر آپ نے عبداللہ بن زبیر کو جنم دیا۔ اس لحاظ سے حضرت عبداللہ بن زبیر مدینہ کے مہاجر مسلمانوں کے نومولود اول تھے۔ اس سے پہلے یہود مدینہ نے مشہور کر رکھا تھا کہ ہم نے مسلمانوں پر جادو کر کے ان کا سلسلہ نسل منقطع کر دیا ہے، یعنی ختم کر دیا ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن زبیر کی پیدائش کی خبر سنتے ہی سب مسلمانوں نے اس قدر بلند آواز سے تکبیر پڑھی کہ گرد و نواح کے پہاڑیاں گونج اٹھیں۔ گویا کہ بے پایہ مسرت کی ایک لہر تھی جو تمام مسلمانوں میں دوڑ گئی، یعنی ان کو بے پناہ خوشی محسوس ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کے علاوہ آپ کی اولاد میں عروہ، منذر، مہاجر، عاصم، خدیجہ الکبریٰ، ام الحسن اور عائشہ شامل ہیں۔ حضرت اسماء بہت عبادت گزار خاتون تھیں، لہٰذا آپ کے پاس ہر طرح کے مریض دعا کروانے آتے۔ علم اور فضل کے لحاظ سے بھی آپ اونچا مقام رکھتی ہیں اور 56 روایات آپ سے مروی ہیں۔ حجاج ثقیفی نے آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر کو شہید کر کے ان کی لاش 3 دن تک تختہ دار پر لٹکی رہنے دی۔ جب آپ نے یہ کہا کہ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ یہ شہ سوار اپنی سواری سے نیچے اترے، تو حجاج نے ان کے بیٹے کی لاش اتروا لی۔ آپ کا صبر ضرب المثل ہے۔ آپ نے طویل عمر پائی اور ان چند ہستیوں میں سے ہیں جنہوں نے زمانہ جاہلیت، دور رسالت، خلفائے راشدین کا عہد اور ان کے بعد کا زمانہ بھی دیکھا۔ آپ نے 100 برس کی عمر میں 73 ہجری میں مکہ میں انتقال فرمایا۔ حضرت عائشہ۔ ام المومنین حضرت عائشہ کا لقب صدیقہ اور حمیرہ تھا اور کنیت ام عبداللہ تھی۔ آپ کی والدہ کا نام ام رومان بنت عامر تھا۔ حضرت عائشہ بعثت نبوی کے 4 سال بعد ماہ شوال میں پیدا ہوئیں۔ آپ کا نکاح بھی شوال میں ہوا اور رخصتی بھی ماہ شوال میں ہوئی۔ اس سے پہلے اہل عرب اس مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، مگر اس کے بعد لوگوں کے دلوں میں یہ وہم دور ہوا۔ آپ محدثہ ہونے کے علاوہ فقہی اور اجتہادی مسائل میں بھی عبور رکھتی تھیں اور اپنے وقت کی بلند پایہ خطیب بھی تھیں، یعنی رائٹر۔ آپ نے 2 شبینہ 17 رمضان المبارک کو وفات پائی اور جنت البقیع میں دفن ہوئیں۔ حضرت عبداللہ بن ابی بکر۔ حضرت عبداللہ حضرت اسماء کے حقیقی بھائی تھے۔ آپ بھی اسلام کے ابتدائی زمانے میں مسلمان ہو گئے تھے اور یوں آپ کا شمار سابقون الاولون میں ہوتا ہے، یعنی یہ ایک ماں کے 2 بچے تھے، حضرت اسماء اور حضرت عبداللہ۔ ہجرت مدینہ کے وقت بھی آپ ہی رسول اللہ اور ابو بکر کو آر سول میں مکہ کے حالات بتایا کرتے تھے۔ آپ کی شادی حضرت سعید بن زید کی بہن عاتقہ بنت زید بن عمر بن نفیل سے ہوئی، لیکن آپ کی کوئی اولاد نہ تھی۔ آپ نے فتح مکہ اور غزوات حنین اور طائف میں شرکت کی۔ معرکہ طائف میں ہی آپ کو تیر لگا جس کا زخم وقتی طور پر مدمل ہو گیا، لیکن رسول اللہ کی وفات کے 40 روز بعد پھر پھوٹ پڑا اور اس مرتبہ جان لیوا ثابت ہوا۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھائی، یعنی حضرت ابو بکر صدیق اس وقت زندہ تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، حضرت عمر فاروق اور حضرت طلحہ بن عبید قبر میں اترے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر۔ آپ حضرت عائشہ کے حقیقی بھائی تھے، یعنی یہ دونوں جو ہیں وہ ایک ماں سے تھے، ام رومان سے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر نے غزوہ بدر، غزوہ احد میں مشرکین مکہ کی طرف سے شرکت کی، مگر صلح حدیبیہ کے موقع پر
مشرف با اسلام ہوئے اور مدینے میں آ کر اپنے والد کے ساتھ قیام کیا۔ صلح حدیبیہ کے بعد غزوات مسلمانوں کی طرف سے شرکت کی اور جنگ یمامہ میں خاص طور پر آپ نے بہادری کے جوہر دکھائے۔ آپ کی اولاد میں 2 لڑکے ابو عتیق محمد اور عبداللہ اور 2 لڑکیاں حفصہ اور اسما تھیں۔ ان سب نے حضرت عائشہ کی آغوش میں تربیت پائی۔ آپ نے 53 ہجری میں وفات پائی۔ محمد بن ابی بکر محمد بن ابی بکر حضرت ابوبکر کے بیٹوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ آپ ذوالحلیفہ کے مقام پر حضرت اسما بنت امیس کے بطن سے پیدا ہوئے۔ حضرت ابوبکر کی وفات کے بعد حضرت اسما بنت امیس نے حضرت علی سے نکاح کر لیا۔ اس وقت آپ کی عمر 3 سال تھی اور یوں آپ حضرت علی کی آغوش میں بھی پرورش کی سعادت حاصل ہوئی۔ مصر میں آپ کا مقابلہ حضرت عمرو بن عاص سے ہوا۔ آپ شکست کھا کر گرفتار ہوئے اور معاویہ بن خدیج نے آپ کو قتل قرار ڈالا۔ حضرت خدیجہ نے آپ کے بیٹے قاسم کو گود لے لیا۔ قاسم اپنے دور کے بڑے فقیہ تھے۔ ام کلثوم آپ حضرت حبیبہ بنت خارجہ کے بطن سے حضرت ابوبکر کے وفات کے بعد پیدا ہوئیں۔ آپ سے متعدد روایات مروی ہیں، یعنی انہوں نے بھی کافی حدیثیں جو ہیں وہ روایت کی ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت ابوبکر کے چند اقوال ہیں اور ان کے اندر کافی حکمت ہے، ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ جب تم مشورہ طلب کرو تو راست گوئی سے کام لو، تمہیں مشورہ دیا جائے گا۔ مشیر سے اپنی بات نہ چھپاؤ اور ورنہ غلط مشورے کا وبال تم پر ہوگا۔ جب تم سے نیکی کا موقع نکل جائے تو اسے حاصل کرنے کی کوشش کرو، اگر تم اسے پا لو تو اس میں سبقت کرو۔ جس شخص میں 4 صفات ہوں وہ پسندیدہ لوگوں میں سے ہے، جو توبہ کرنے والے کو دیکھ کر فرحت محسوس کرے، گناہ گار کے لیے مغفرت طلب کرے، کسی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرے اور محسن کی انانت کرے۔ اپنی اصلاح کر لے، لوگ تیرے لیے بہتر ہو جائیں گے۔ بہترین دانائی تقویٰ ہے، سب سے بڑی حماقت گناہ ہے اور سب سے بڑی سچائی امانت اور سب سے بڑا جھوٹ خیانت ہے۔ اللہ نے بشارت کو خوف کے ساتھ ذکر کیا ہے تاکہ بندہ شوق اور خوف دونوں کے ساتھ زندگی گزارے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے باطن سے ایسے ہی آگاہ ہے جیسے کہ وہ تمہارے ظاہر سے آگاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیری نگرانی ہو رہی ہے۔ کثرت کلام بعض باتوں کے بھول جانے کا باعث بنتی ہے۔ ہر وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ ہدایت سے محروم کر دے وہ گمراہ ہے، اور ہر وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ عافیت نہ دے وہ آزمائش اور مصیبت میں ہے۔ ہر وہ شخص جس کی اللہ مدد نہ کرے وہ بے یار و مددگار ہے۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو وہی گمراہ ہے۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جس کسی میں ہوں وہ اس کے لیے وبال ہوں گی: سرکشی، عہد شکنی اور دھوکہ۔ اللہ تعالیٰ شخص کی مدد فرمائے گا جس نے اپنے بھائی کی مدد کی۔ نیک انسان برائی کے مقامات سے اجتناب کرتا ہے، یعنی وہ ایسی جگہ پہ بھی نہیں جاتا جہاں پہ برائی ہوتی ہے۔ اس مال میں کوئی خیر نہیں جس کا انجام جہنم ہو، اور اس کی آزمائش میں کوئی شرم نہیں جس کے بعد جنت ہو۔ معافی اور سزا کا تعین کرتے وقت تمہاری بات پختہ ہونی چاہیے۔ موت اپنے سابقہ مراحل کی نسبت سب سے زیادہ بھاری ہے۔ حضرت ابوبکر اپنی زبان کو پکڑ کر کہا کرتے تھے، یہ وہ ہے جس نے مجھے کٹھن مقامات تک پہنچایا۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ